بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن اپنے آپ کے اوپر غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم لوگ صحیح معنی میں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف ایسے ہی نام کے مسلمان ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں، یا ہمارے ماں باپ نے مسلمانوں جیسا نام رکھا اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں، یا مسلمان ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ بعض شرک ایسے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی ہوتی ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے، کہاں یہ شرک ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، لیکن بعض شرک ایسے ہوتے ہیں جسے ہم شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جب ہم شرک نہیں سمجھتے ہیں تو ہم اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے مبتلا ہوتے ہیں؟ میرے دوستو، ہر انسان کے اندر نفس ہے اور خواہشات ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ صبح صبح فجر کی اذان ہوتے ہی اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑو۔ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اپنے گھروں کو چھوڑو اور مسجد تک پہنچو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہاں پہ ہر ایک مسلمان کو دیکھیے کہ اللہ کے حکم کو نظر انداز یہاں پہ کر دیتے ہیں، اور ہمارا یہ نفس یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی سو جاؤ۔ نفس کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سو جاؤ۔ اگر ہم نے یہاں پہ نفس کی بات مان لی اور نفس کی اطاعت کر لی تو گویا کہ اللہ کی حکموں کو نظر انداز کر دیا۔ اب ایک انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اگر وہ اللہ کی حکموں کو نظر انداز کر دے، چاہے جان بوجھ کر کے، چاہے نفس کی وجہ سے، چاہے اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ کی حکموں کو نظر انداز کر دے، تو میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نفس کی اطاعت کی اور نفس کو اپنا خدا بنایا، اور جو ہمارا خدا تھا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اس خدا کے حکموں کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ یہاں پہ ہر مسلمان غور کرے کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ہم نے اپنے نفس کی اطاعت کی، نفس کے حکموں کو مانا اور نفس کے مطابق چلنے لگا۔ اور مثال کے طور پہ آپ فجر کی نماز لے لیجئے کہ فجر کے اندر اللہ کا حکم ہے ہر ایک مسلمان سے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ مسلمان عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو۔ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے کہ اپنے بستر کو چھوڑو اور وضو کرو، ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ضائع مت کرو، مسجد تک پہنچو، نماز پڑھو۔ لیکن ہمارا یہ مسلمان اکثریت، میں سمجھتا ہوں کہ 95% مسلمان یہاں پہ نفس کی اطاعت کر رہا ہے اور نفس کو خدا بنا رہا ہے۔ اور خود قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، الہ وہاں پہ لفظ موجود ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات نفسانی کو اور اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ الہ کا لفظ وہاں پہ موجود ہے، اور پھر کلمے کے اندر جس کلمے کی بنیاد پہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، لا الہ، الہ یہاں بھی ہے۔ دنیا کے سارے الہ کی نفی کر کے صرف اللہ کو خدا مانتے ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں، اور یہاں پہ یہ انسان
یہ مسلمان نفس کو خدا بنا رہا ہے۔ ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نفس ایسا ہے جیسے کہ مصر کے اندر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور انہوں نے کہا تھا، فرعون نے کہا تھا کہ ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں اور ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ ملک ہمارا ہے، مصر کی سلطنت میری ہے، یہاں پہ میرا حکم چلے گا، اور انہوں نے اپنے حکم کو چلایا اور اس طرح جہنم رسید ہوا۔ اور آج یہ مسلمان جو امت محمدیہ ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اگر یہ انسان نفس کی اطاعت کر رہا ہے، گویا کہ یہ نفس کو خدا مان رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج ہر انسان کو دیکھیے کہ یہ نفس کے تابع ہے، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہونی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آج ہم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں اور نفس کی طرف کسی بھی مسلمانوں کا دھیان نہیں ہے کہ ہمارا یہ نفس موٹا کیوں ہو رہا ہے، ہمارا یہ نفس فربا کیوں ہو رہا ہے، ہمارا یہ نفس طاقتور کیوں ہو رہا ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مثنوی کے اندر لکھے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک انسان سردی کے زمانے میں جس علاقے کے اندر برف باری ہو رہی ہو، وہ انسان جنگل کے اندر نکلا، ایسے چلتا رہا، اور چلتے چلتے اسے ایک اژدہا ملا۔ اژدہا، سانپ سمجھتے نا، اژدہا جو انسان کو بھی نگل لیتا ہے، بہت سارے جانوروں کو بھی ایسے نگل لیتا ہے۔ وہ برف کی وجہ سے بالکل مردہ ہو گیا تھا، وہ مرا نہیں تھا، وہ زندہ ہی تھا، لیکن دیکھنے میں اتنا سست ہو گیا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا، وہ انسان، وہ شکاری جو وہاں پہ گیا تھا، کہ یہ اژدہا اتنا بڑا ہے، اگر ہم اسے اٹھا کر کے شہر کے اندر لے کر کے جائیں گے اور شہر میں جا کر کے وہاں پہ ٹکٹ لگا دیں گے، جتنے بھی لوگ آئیں گے ٹکٹ خرید کر کے اسے دیکھنے کے لیے، اور اس طرح میں بہت سارا پیسہ کماؤں گا۔ اس نے کہا، اس انسان نے، اور انہوں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس اژدہا کو اٹھا کر کے جنگل سے، جو بالکل برف کی وجہ سے جم گیا تھا وہ، اور حرکت تک بھی نہیں کر رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اژدہا مرا ہوا ہے، اور شہر لے کر کے آیا وہ بڑی مشقت کے ساتھ، اور شہر کے اندر ٹکٹ لگا دیا، پیسہ کما رہا ہے وہ، اور شہر کے اندر لوگوں کا ہجوم ہے اسے دیکھنے کے لیے، اور جب لوگوں کی ہجوم کی حرارت اس اژدہے کے اوپر پڑی اور پھر سورج کی گرمی اس کے بدن کے اوپر، تو اژدہا نے انگڑائی لی، کیونکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مردہ ہے وہ، اور وہیں پہ کھڑا ہے یہ جنہوں نے اٹھا کر کے لایا تھا، اور جب انہوں نے حرکت کیا، اژدہا حرکت کرنے لگا، متحرک ہوا، تو سارے کے سارے ہجوم وہاں سے نکل پڑے، جدھر جس کو موقع ملا ادھر ہی دوڑ پڑا وہ، اور جب سانپ نے انگڑائی لی تو یہ جو شکاری تھا جنہوں نے اٹھا کر کے لایا تھا، یہ بھی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اژدہا نے اسے نگل لیا، اور نگلتے ہی کسی ایسی جگہ کے اوپر سانپ نے حرکت کی، انگڑائی لی، تو اس شکاری جنہوں کو نگلا تھا وہ اس کے اندر اس طرح سرما بن گیا۔ انگڑائی لے گا سانپ ایسے، اب پیٹ کے اندر انسان ہے تو اس کی ہڈی پسلی سرما بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سرما بن گیا۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ اژدہا لوگ یہ سمجھ رہے تھے مردہ ہے، اسی طرح انسان کا نفس جو ہے کسی اژدہے سے کم نہیں ہے۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ نفس حرکت نہیں کرتا ہے، وسائل نہیں ہے، اور اگر اسے وسائل مل جائیں، دودھ، گھی اور مکھن اس نفس کو ملتا رہے، تو جیسے ہی وسائل ملیں گے اسے، یہ بھی نفس حرکت میں آ جائیں گے۔
علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے وہ، اور نفس کے قید سے بچنے کی دعا کرے اللہ سے وہ، ورنہ یہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے گا اور نماز بھی پڑھتا رہے گا۔ ایک انسان نماز پڑھے اور وہ خدا کسی اور کو بنائے تو نماز ہوگی؟ نماز تو اسی صورت میں ہوگی جب ہم اللہ کو اللہ مانیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، اور اللہ کی حکموں کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کے مطابق چلیں۔ ہم یہاں تو ہم چل ہی نہیں رہے ہیں۔ آج ہر انسان کسی انسان کو سمجھائیے آپ تو وہ کہیں گے آپ کچھ بھی بولیے، ہم کریں گے وہی جو میرا دل کر رہا ہے، جو میرا نفس کہے گا وہی ہم کریں گے۔ یہی ہے سب سے بڑا شرک۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں آپ اللہ کی اطاعت کیجئے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے وہاں نبی کی اطاعت کیجئے اور نفس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ اگر آپ نفس کی اطاعت کر رہے ہیں تو فرمایا کہ نفس فرعون سے بھی زیادہ طاقتور ہے، فرعون سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کون؟ یہ نفس۔ ہر انسان کے اندر نفس ہے، اور جب نفس موٹا ہو جاتا ہے، نفس کیسے موٹا ہوتا ہے؟ نفس موٹا ہوتا ہے غرور سے، نفس موٹا ہوتا ہے تکبر سے، نفس موٹا ہوتا ہے حسد سے، نفس موٹا ہوتا ہے غیبت سے، نفس موٹا ہوتا ہے چغلخوری سے، نفس موٹا ہوتا ہے اللہ کے حکموں کو چھوڑنے کی وجہ سے، نفس موٹا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ تمام چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ اس وجہ سے مسلمانوں، اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نفس سے بھی بچنے کی کوشش کیجئے، ورنہ آپ سمجھتے رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ نفس جو آپ کے دلوں کے اندر ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا؟ اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر ایک شخص زمین خریدنا چاہ رہا ہے تو زمین کے ریٹ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہاں، گاؤں دیہات کے اندر ہو تو اس کی ریٹ الگ ہوتے ہیں، پنچایت کی زمین ہو تو اس کی ریٹ الگ ہوتی ہے، اور اگر بی بی ایم پی کے حلقے میں ہو تو اس کی ریٹ الگ ہوتی ہے۔ تو جگہ اور ڈھالم کے اعتبار سے زمین کی ریٹ ہوتی ہے۔ آپ ایک انسان کے پاس جائیں جس کے پاس بہت ساری زمین ہے، بہت سارے، اور ان سے جا کر کے کہیں آپ کہ میرے بھائی مجھے صرف 3 فٹ زمین کی ضرورت ہے، آپ مجھے ویسے ہی دے دیجئے، حالانکہ اس انسان کے پاس بہت ساری جائیداد ہے، زمین بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ آپ کو 3 فٹ زمین مفت میں نہیں دے گا، اور کہے گا اس کا جو ریٹ ہے اس ریٹ کے حساب سے آپ اسے خریدیے۔ حالانکہ اتنی بڑی زمین ہے، ان میں سے اگر 3 فٹ دے دیں گے تو ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن انسان دیتا نہیں ہے کیونکہ نفس اس کے اوپر حاوی ہے، خواہشات اس کے اوپر حاوی ہے۔ تو اب آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، آپ خرید لیے، ہاف سائڈ 600 فٹ اور 1200 فٹ پورے زمین آپ خرید لیے، آپ چاہے اس کی قیمت جتنی بھی ہو، آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا، آپ خرید لیے اس کو، اور خریدنے کے بعد اس کے اوپر آپ بلڈنگ بنائے اپنے نفس کے اطاعت کرتے ہوئے اور اپنے خواہشات کی بنیاد کے اوپر چلتے ہوئے۔ جب کبھی آپ بلڈنگ بنائیں اور آپ زمین خریدے تو وہاں پہ اللہ کے حکموں کو دیکھے؟ آپ نہیں دیکھے۔ آپ جب بلڈنگ بنا رہے تھے تو وہاں پہ اللہ کے حکموں کو دیکھے؟ آپ نہیں دیکھے، اور بناتے چلے گئے، جیسے جیسے آپ کے نفس نے آپ کی رہنمائی کی اسی طرح آپ چلتے رہے۔
حالانکہ اللہ کا حکم کچھ اور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہاں پہ کچھ اور ہے، لیکن آپ نے اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے نفس کے مطابق چلتے رہے۔ گویا کہ آپ نے ثابت کیا کہ میرا خدا میرا نفس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور میرا خدا جو رب العالمین سارے جہاں کے پالنہار تھے، اس حکم کے حکموں کو آپ نظر انداز کر دیے، اور آج معاشرے اور سماج کے اندر آپ چل رہے ہیں، اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، حالانکہ ایسا شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، جنہوں نے اپنے خواہش کو خدا بنا لیا۔ وہ مسلمان ہوگا؟ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان کو تو اللہ نے حکم دیا کہ تم یہ کام کرو، لیکن نفس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ اللہ کے حکموں کو آپ چھوڑ دیے اور نفس کی اطاعت کر لیے، کیونکہ نفس کو آپ نے خدا بنا لیا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہی حال ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ہر جگہ وہ سمجھتا ہے کہ اپنی خواہشات۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا اور آپ نے زمین خریدی اور نفس کے مطابق بلڈنگ بنایا، لیکن آپ چلے جائیں جنت کے اندر اور وہاں پہ جو دروگا ہے اس سے کہیں کہ مجھے صرف ایک بالشت جنت کی زمین چاہیے، تو کیسے ملے گا؟ تو وہاں بھی پیسے لگیں گے نا۔ دنیا کے اندر بغیر پیسے کی زمین 3 فٹ نہیں ملی آپ کو، اور جنت کے اندر ایک بالشت زمین وہاں بھی آپ کو مفت میں نہیں ملے گا، اس کے لیے قیمت چکانی پڑے گی جنت کی زمین کے لیے، تاکہ اس زمین کے اوپر ہم اپنی بلڈنگ بنائیں جنت کے اندر۔ اور فرشتہ کہے گا کہ بھائی اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اب ایک بندہ یہ کہے گا اس کی کتنی قیمت ہے؟ میں پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ پوری دنیا دے دیجئے، دنیا کی سلطنت دے دیجئے، اور دنیا کی جتنے بھی سونے چاندی جواہرات ہیرے موتی سب کچھ دے دیجئے، پھر بھی آپ کو ایک بالشت زمین جنت کی نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا آپ دے دیجئے، فرشتوں سے کہیے آپ مجھے ایک بالشت زمین چاہیے اور پوری دنیا میری ہی ہے، اور اس کے بدلے میں ایک بالشت جنت کے اندر زمین دے دیجئے، نہیں ملے گی۔ ملے گی؟ وہ نہیں ملے گی۔ اس کے لیے قیمت الگ ہے، وہ ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اور نیک اعمال کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا۔ اور ہم تو چلے ہی نہیں، ہم تو نفس کے مطابق چل رہے تھے، ہم تو اپنی خواہش کے مطابق چل رہے تھے۔ حالانکہ میرے دوستو، دنیا کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش۔ ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش۔ بندوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں، ان تمام ضروریات کی پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کے تمام ضروریات جو دنیا کے اندر ہیں، کھانے پینے سے لے کر کے پہننے اوڑھنے، ساری چیزیں، ساری ضروریات اللہ پوری کریں گے، لیکن جو خواہشات ہیں اور جس کے پیچھے ہم آج چل رہے ہیں، جس کو ہم نے آج خدا بنا لیا ہے، میرے دوستو خواہشات پوری ہونے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، وہ تو آخرت ہے۔ آج اس بات کو پورے مسلمان بھول چکے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں، اور نفس جس کو ہم نے اپنا خدا بنایا ہے، جب نفس موٹا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے خواہشات چلتے ہیں۔ آج چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ تو میرے دوستو، ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی ہی آپ دنیا میں اس دنیا کی چیزوں کو استعمال کیجئے، اور خواہشات کو چھوڑ دیجئے، آپ وہ آخرت کے اندر پوری کیے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، جنت کے اندر جو زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے عمل چاہیے، اور وہ بھی نیک عمل۔ اللہ کا حکم چاہیے،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کے لیے محل بنائیں گے۔ اب ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نفس یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، بس اپنے نفس کے مطابق چلو، نفس نے کہا یہ کام کرو کر لیے، نفس نے یہ کہا یہ کام کرو تو کر لیے۔ خواہشات ایسی آئی میرے دوستو، خواہشات انسان کی جتنی بھی ہو، خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی دنیا کے اندر۔ ایک بادشاہ تھا، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، ایک بادشاہ کے پاس دربار ہے سجی ہوئی، اور وہاں پہ ایک فقیر پہنچا، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے۔ کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ ایک پیالہ، پیالہ سمجھتے ہیں نا، وہ پیالہ ہے۔ اور فقیر وہاں پہ پہنچا اور بات ہوئی بادشاہ سے، اور پورے درباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اس سے بات کرتے ہوئے ان کی باتوں سے خوش ہو گئے، وہ فقیر کی باتوں سے بڑی اچھی اچھی، آج کل بھی فقیر آتے ہیں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں وہ۔ تو ایسے ایسے پہلے زمانے کے جو فقیر ہوتے تھے وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے اور سمجھدار بھی ہوتے تھے، اور آج کے جو فقیر ہوتے ہیں وہ فقیر الگ ہوتے ہیں، مسکین الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی کیٹیگری الگ الگ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ فقیر سے کہا آج جو کچھ تم مانگو گے ہم وہ سب کچھ تجھے دیں گے۔ کیا چاہیے؟ سونا چاہیے، چاندی چاہیے، جواہرات چاہیے، کیا چاہیے؟ ہر ایک چیز ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یا کسی اسٹیٹ کا وزیر بننا چاہتے ہم وہ بھی بنا دیں گے، مانگو تم کیا مانگتے ہو۔ فقیر نے کہا کہ حضور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہمارا یہ ہاتھ میں پیالہ ہے، اس پیالے کو بھر دیجیے آپ۔ کیا فقیر نے؟ سمجھنے والی بات ہے۔ فقیر نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ تو کسی اسٹیٹ کی بادشاہت چاہیے، نہ تو وزارت چاہیے، نہ تو کوئی بلڈنگ چاہیے، نہ تو کوئی زمین چاہیے، نہ تو کوئی خزانہ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے۔ میرے ہاتھ میں جو پیالہ ہے اس پیالے کو آپ بھر دیجیے، بس یہ کافی ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا کہ بس اتنی سی بات؟ ہاں، تو وہ جو پہنے ہوئے تھے جواہرات گلے کے اندر، وہ اتارا اس پیالے کے اندر رکھ دیا، اور پیالہ بھرا ہی نہیں۔ فقیر کہہ رہا ہے کہ حضور یہ تو بھرا ہی نہیں، آپ نے کہا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اور میرا سوال یہ ہے کہ اس پیالے کو آپ بھر دیجئے۔ اتنے جو جواہرات پہنے ہوئے تھے سب اس کے اندر رکھ دیے، لیکن پیالہ خالی ہی رہا۔ تمام درباریوں سے کہا تمہارے گلے کے اندر جتنے بھی جواہرات ہیں وہ سارے لا کر کے اس کے اندر رکھ دو، پھر بھی نہیں بھرا۔ بادشاہ نے خزانے سے مال منگوایا اور پھر اس پیالے کے اندر رکھتا چلا گیا، لیکن بھرا نہیں وہ، کیونکہ وہ فقیر کا پیالہ تھا ہی نہیں، وہ تو فقیر کی شکل میں فرشتے تھے۔ کون تھے وہ؟ فرشتہ تھا وہ۔ بعض دفعہ فقیر جو آتے ہیں دروازے کے اوپر اس کو جھڑکیاں مت دیا کیجیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتوں کو بھیجے ہیں آپ کی آزمائش کے لیے۔ دیکھو یہ 10 روپیہ بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ بعض لوگ دیتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی نہیں کچھ تو ہم 1 روپیہ تو دے ہی سکتے ہیں، اور اگر نہیں دے سکتے ہیں تو قرآن نے کہا قولا معروفا، بھلی بات کہو، اچھی باتیں کہو، ان سے جھڑکیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آج معاشرے اور سماج کے اندر دیکھیے، خیر بادشاہ نے سارے خزانے کو رکھ دیے اس کے پیالے کے اندر، وہ بھرا نہیں، اور فقیر واپس ہونے لگا، کہا کہ آپ اس کو بھر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا اس کے سامنے، اور اس فقیر نے کہا کہ یہ خواہشات کا پیالہ ہے۔ کون سا پیالہ ہے یہ خواہشات نفس جو موٹا ہو گیا اور خواہشات اس کے پیچھے چلنے لگا، یہ خواہشات کا پیالہ ہے، اور یہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس کو بھر نہیں سکتا ہے۔ اس کے خواہشات کے پیالہ کو بھرنے کے لیے وہ قبر کی مٹی ہی چاہیے۔ جب آپ مریں گے تو ساری خواہشات
بھر جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، دنیا کے اندر آپ رہیں، اور چاہے وہ شرک جلی ہو چاہے شرک خفی ہو، یہاں نفس کو کوئی انسان دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے۔ بڑے بڑے شرک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان، لیکن جو نفس ہے، اور یہ نفس جو ہے وہ فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جس طرح فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، ویسے ہی یہ نفس، اور اس نفس کو آج ہر مسلمان اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اس نفس کی اطاعت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ یہ انسان اپنے نفس کو ہی خدا بنا رہا ہے۔ اور جو انسان اپنے نفس کو خدا بنا لے تو میرے دوستو، ان کے لیے دنیا بھی برباد ہوگا اور آخرت تو برباد ہوگی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جہاں بھی اللہ کا حکم آ جائے، ہر موڑ کے اوپر، صرف نماز ہی نہیں، نماز کے علاوہ اور جتنے فرائض ہیں، اور فرائض کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں، ہر موڑ کے اوپر، چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ سماجی زندگی ہو، چاہے وہ سیاسی زندگی ہو، چاہے وہ عائلی زندگی ہو، چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو، جتنی بھی زندگی ہے، ہر موڑ کے اوپر اللہ کا حکم موجود ہے۔ اگر انسان، خاص کر کے یہ مسلمان، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر نفس کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا اور نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور اگر کوئی بھی انسان اپنے نفس کو معبود بنا لے تو میرے دوستو، گویا کہ نفس ہی اس کا خدا ہے، اور نفس جیسا کہہ رہا ہے یہ انسان ویسے ہی کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جنت کے اندر آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں تو اسی روئی زمین کے اوپر کیا کرنا ہے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال کرتے رہنا ہے، اللہ کی حکموں کے مطابق زندگی گزارتے رہنا ہے، اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا ہے، اور نفس کو کھینچ کر کے لانا ہے اللہ کی اطاعت کی طرف۔ نفس چاہ رہا ہے کہ چلو کر لیں گے بعد میں، نہیں، ایسا کبھی ہونے مت دیں۔ نفس اگر آپ کو کسی برائی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے تو آپ اس نفس کو پکڑیں، اس کی گردن کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور وہاں سے کھینچ کر کے مصلی کے اوپر لائیں، وہاں سے کھینچ کر کے اللہ کے حکموں کی طرف لائیں، وہاں سے کھینچ کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر لائیں، تاکہ آپ کا نفس بھی مسلمان ہو جائے۔ اگر کسی مسلمان کا نفس مسلمان نہیں ہوا تو یہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، ان کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ نفس شیطان سے بھی زیادہ خطرناک، اور فرعون سے بھی زیادہ خطرناک، شداد اور حامان سے بھی زیادہ خطرناک کیا ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جب کبھی خاص کر کے فجر کے اندر جب اللہ کا حکم آ جائے تو آپ وہاں سے اٹھیں اور نفس کی نافرمانی کریں، آپ نفس کو چھوڑ دیں، اور ہمیشہ استغفار کرتے رہیں نفس سے بچنے کے لیے۔ استغفار کرتے ہیں آپ گناہوں سے بچنے کے لیے، استغفار کرتے ہیں آپ رزق کو حاصل کرنے کے لیے، استغفار کرتے ہیں آپ گناہوں سے توبہ کے لیے، لیکن نفس سے بچنے کے لیے انسان استغفار نہیں کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے وہ نفس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور توبہ استغفار بھی کرتا رہے، اور نفس کی کبھی بھی غلامی نہ کرے۔ وہ خواہشات کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جتنی اللہ نے آپ کو دیا ہے نعمتیں، اور اس نعمتوں کو استعمال کیجئے، اور ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ ہر نعمت کے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کے، جب اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو جو بھی نعمت اللہ دیے ہیں وہ چھین لیں گے۔ اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، یہ نعمت دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا،
اور آپ سمجھتے رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ آپ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ اس وجہ سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے نماز کی جو کیفیت ہونی چاہیے اور نماز کی جو نور ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ نیک اعمال کرتے ہیں، اس نیک اعمال کے اوپر جو اجر ہونی چاہیے وہ نہیں ملتی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر جو اجر کر رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں، وہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ کفار و مشرکین اگر کوئی نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی اسے دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان ایمان کے بغیر نیک اعمال کرے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین کی طرح دنیا کے اندر بھی اسے دے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ جیسے کفار و مشرکین کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا، ویسے ہی یہ جو نام کا مسلمان ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، اس کا بھی آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اور لوگ یہ سمجھ کر کے کہ مسلمان ہیں قبرستان میں دفن کر دیں گے، لیکن یہ کفر کے اوپر موت ہوگی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں۔ اگر اللہ کو اللہ مانتا، اللہ کو اپنا معبود مانتا، اللہ کی اطاعت کرتا، لیکن یہاں تو ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ ہر ایک مسلمانوں کو دیکھ لیجیے، آپ خود اپنے اندر دیکھیے، آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھیے، اور سماج اور معاشرے کے اندر مسلمانوں کو دیکھیے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ معلوم یہ ہوگا کہ یہ مسلمان ہے صرف نام کا، لیکن حقیقتاً یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، اپنے نفس کو معبود بنا لیا، اپنے نفس کی انہوں نے اطاعت کی اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ایسے ہی ہیں، سوائے ہمارے اکابرین جو علماء کرام ہیں، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرنے والی جو جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی لغزش ہو جائے تو رات میں روتے ہیں وہ، اور 2 رکعت پڑھتے ہیں صلاۃ التوبہ اور روتے رہتے ہیں۔ ہمارے اکابرین علماء کرام آج بھی رو رہے ہیں، لیکن امت کا یہ حال ہے۔ اس وجہ سے امت کو چاہیے کہ اپنے نفس کو کبھی الہ نہ بنائے وہ، اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ چلے وہ، بلکہ خواہشات کو اپنے پیچھے چلائے وہ۔ جو اللہ کا، میرے اللہ کا جو حکم ہے وہ چلے گا، میرا کوئی کچھ بھی نہیں چلے گا۔ فرعون نے کہا تھا مصر کے اندر سب کچھ میرا چلے گا، حکومت میری ہے، سلطنت میری ہے، یہاں کی زمین میری ہے، اس وجہ سے سب کچھ میرا۔ جہاں میرا آیا وہاں مسلمان باقی کہاں رہے گا؟ اس وجہ سے میرا تیرا چھوڑ دیجئے، اور صرف اتنا دیکھیے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی کا طریقہ ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ نفس یہی چاہتا ہے کہ یہ شیطان کے پیچھے چلتے رہیں، نفس یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پروردگار عالم نے مسلمانوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ آپ تو خود بکے ہوئے ہیں، پھر آپ جو انسان خود بکا ہوا ہو تو وہ میرا تیرا کہاں سے کرے گا؟ جو میرا دل چاہے گا وہ کریں گے۔ یہ بات کہنے کی اجازت آپ کو کس نے دے دی؟ جب کہ آپ کو خرید لیا گیا ہے، آپ کی جان، آپ کی مال، ہر ایک چیز کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جب آپ بکے ہوئے ہیں، اللہ نے خرید لیا ہے، تو پھر آپ یہاں نفس کے مطابق کیوں چل رہے ہیں؟ نفس کو اپنا خدا کیوں بنا رہے ہیں؟ اور کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دل چاہے گا وہ کریں گے، جو میرا نفس چاہے گا وہ کریں گے؟ ایسا کہنے والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ منافق ہو جائے وہ، یہ ہو سکتا ہے کہ مشرک ہو جائے وہ، یہ ہو سکتا ہے کہ کفر کے اندر داخل ہو جائے وہ، کیونکہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہا ہے یہ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، قرآن کی ان آیتوں کے اوپر غور کریں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور قرآن کی دوسری آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان آیتوں کے اوپر غور کریں اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر ہر مسلمان اپنے آپ کو دیکھے
کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا حکم ہے یا میرے نفس کی حکم ہے، اور ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنے خواہش کی اطاعت کر رہے ہیں، ہمارے اندر جو طریقہ ہے وہ ہمارے نفس کا طریقہ ہے یا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہر موڑ کے اوپر اللہ کے حکم کو سامنے رکھیے، نفس کو پیچھے رکھیے، چاہے جائے نفس کہیں بھی، اور نفس کو ہر وقت توڑتے رہیے، مروڑتے رہیے ان کو۔ ہاں، نفس کہے یہ نو، یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ اللہ کا حکم کیا ہے۔ نفس کہے، خواہش آتی ہے نا، اب جیسے کہ میرے ہاتھ میں ایک گھڑی ہے، اب ایک گھڑی ہے ہی ٹائم دیکھنے کے لیے، کافی ہے یا نہیں ہے؟ اب نفس یہ کہہ رہا ہے مارکیٹ کے اندر اس سے اچھی گھڑی آئی ہے، اب خواہش ہو رہی ہے کہ نہیں وہ گھڑی خرید ہی لیں گے، چاہے اس کے لیے سود کے اوپر پیسہ کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ آج مسلمان ایسے ہی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے وہ نعمت آپ کو دی ہے اور ضرورت کے تحت دیا ہے کہ ضرورت ہے کہ بندہ گھر ہی رہے گا اور ٹائم ٹیبل کے حساب سے نماز پڑھے گا، وہ اس کے لیے نا۔ آج گھڑی ہم استعمال کرتے ہیں کس کے لیے؟ ٹائم ٹیبل کس کے لیے دیکھتے ہیں؟ نوکری کے لیے، کہیں جانے میں لیٹ نہ ہو جائے اس کے لیے۔ حالانکہ یہ گھڑی جو ٹائم ٹیبل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، کس کے لیے بنایا ہے؟ اوقات کے لیے، تاکہ وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ کے فرائض ادا ہو۔ کہاں ہوتا ہے وہ؟ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہمارا خدا نہ تو نفس ہے، نہ تو ہمارا خواہش ہے، ہمارا خدا میرا اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کی پالنہار ہیں۔ نفس کسی کو پالتا ہے، پالتے ہوئے دیکھا ہے؟ نفس تو ایک دوسرے میں جھگڑا لگاتا ہے، نفس تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، نفس تو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، نفس موٹا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک انسان ہے اور بالکل خاموش ہے وہ، ہاں، ان کا نفس بھی خاموش ہے، کسی طرح سے کوئی گناہوں کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ بھائی، اس وجہ سے نہیں جا رہا ہے وہ کیونکہ نفس جو یہاں پہ مردہ پڑا ہوا اژدہا کی طرح، وہ اس وجہ سے ان کو وسائل نہیں ملا ہے۔ کیا جب وسائل مل جائیں گے تو پھر دیکھیے نفس حرکت میں آ جائے گا۔ تو کبھی بھی اس کو حرکت میں آئے الگ بات ہے وہ، لیکن ہم کو اللہ کے حکموں کی طرف سے اپنی طرف مائل نہ کرے، تو سمجھا جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے اندر پیدا ہونا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں ہم تمام شرک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پہ آپ اپنے نفس سے بچنے کی کوشش کیجئے، ورنہ آپ مسلمان سے نکل جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے اور سمجھتے رہیں گے کہ بس مسلمان ہیں ہم۔ کہاں سے مسلمان ہوگا؟ اس وجہ سے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تو نفس کو اپنا خدا مت بنائیے۔ جتنے بھی لوگوں نے اگر بنائے ہیں تو ابھی سے وہ توبہ کر لے اور استغفار کرتے رہیں، نفس کی قید سے بچنے کے لیے اور خواہشات کی قید سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کی مدد کریں گے نا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔